السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم کرپس مشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کو تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ کرپس مشن جو ہے اصل میں سر اسٹیفورڈ کرپس کے نام سے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے جو ہے ایک وفد سر اسٹیفورڈ کرپس کے چیئرمین شپ میں جو ہے ہندوستان بھیج دیا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ ہندوستان کے لیڈرز کے ساتھ اور مستقبل کے آئین کے بارے میں، ہندوستان کے برخیر کی مستقبل کے بارے میں جو ہے مذاکرات کریں، ڈسکشن کریں۔ چنانچہ جو وفد ہے وہ 23 مارچ 1942 کو 1942 کو جو ہے وہ دہلی پہنچ گیا، لیکن جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے یا مذاکرات کرنے کے لیے وہ کرنے میں ناکام رہا، نہیں کر سکا، اور 15 دن کے بعد وہ واپس جو ہے ہندوستان چلے گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں جا کر اس نے جو ہے اپنے جو سجیشنز تھے وہ جو ہے گورنمنٹ کو پیش کیا اپریل 1942 میں، یعنی 1 مہینے کے بعد اس نے اپنے پروپوزلز، اپنے سجیشنز وہاں پہ برٹش گورنمنٹ کو پیش کیے۔ ان کی سجیشنز کیا تھے؟ ان کے سجیشنز یہ تھے کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوگی اور جس کو تشکیل دیا جائے گا، وہ جو ہے درج ذیل شرائط کی بنا پر جو ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ وہ شرائط کیا تھے؟ پہلے اس میں یہ بات تھی کہ اینی پروونس اور اسٹیٹ شوڈ بی فری ایدر ٹو ایڈہیر ہار ناٹ ٹو دا نیو کانسٹیٹیوشن، یعنی کوئی بھی صوبہ اس چیز میں آزاد ہوگا کہ وہ آئین کو فالو کرے یا اپنا کوئی آئین بنائے، وہ جو ہے اس چیز کے پابند نہیں ہوگا، صوبے یعنی سینٹر کے اس آئین کو ماننے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اسی دوران مین وائل دا برٹش گورنمنٹ will retain the control of defense of India، یعنی انڈیا کا جو ڈیفینس ہے اسی دوران وہ برٹش حکومت کے پاس ہوگی، یعنی اگرچہ اس میں آئین ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، لیکن جو ہے دفاع جو ہے وہ ہندوستان کے برٹش کے ہاتھ میں ہوگی۔ A fresh agreement would have to be concluded between Constituent Assembly and British Government، یعنی جو اسمبلی ہوگی یا جو کابینہ ہوگا، جو یعنی الیکٹڈ اسمبلی ہوگی، ان کے اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان ایک نئے ایگریمنٹ جو ہے بنائی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے ہندوستان میں جو ہے 1935 کا جو ایکٹ ہے وہ جو ہے نافذ العمل رہے گا، اگلی جو ہے جب تک یعنی یہ وار جو ہے ختم نہ ہو۔ اور پانچویں بات اس میں یہ تھا کہ دا فائنانس اینڈ ڈیفینس منسٹر شیل بی برٹش، یعنی وہ اگرچہ یہاں پہ حکومت رہے گی، ان کی منسٹریز رہیں گے، لیکن جو فائنانس منسٹر اور ڈیفینس منسٹر، ڈیفینس کے بارے میں پہلے ہی بات کی کہ ڈیفینس جو ہے برٹش کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اس کے منسٹرز بھی، فائنانس اور ڈیفینس کے منسٹرز بھی وہ جو ہے ہندوستانی نہیں ہو سکیں گے، وہ بھی برٹش ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سجیشنز تو انہوں نے پیش کیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سجیشنز کو یا تو پورا ماننے کا جو ہے اختیار ان کو حاصل ہے، اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو سب کو ریجیکٹ کرے، تمام سجیشنز کو، اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو ایز اے ہول اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور نو امینڈمنٹس شیل بی ایکسیپٹیڈ، یعنی اس کو جو ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو یا تو پورا مان لیا جائے یا تو پورا اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس وقت تک قابل عمل ہو سکتا ہے کہ اس میں کانگریس اور مسلم لیگ اس کو اس شرط پر کہ دونوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کر لیا، اور گاندھی کے ایڈوائز پر اس پروپوزل کو تمام کو اس کو یعنی کانگریس نے ان پروپوزلس کو، ان سجیشنز کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا آغاز کر دیا، اور کانگریس نے جو ہے برٹش پر جو ہے برٹش حکومت پر مزید پریشر ڈالنے کے لیے کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی انڈیا چھوڑ دو تحریک اس نے شروع کر دی برٹش کے اگینسٹ۔ 8 اگست 1942 کو باقاعدہ اس کا آغاز کیا، اور قائد اعظم نے اس کو اینٹی مسلم ایکشن، ایک یعنی مسلمانوں کے خلاف ایک رد عمل، ایک عمل قرار دیا، اور گورنمنٹ نے جو ہے
اس یعنی کویت انڈیا موومنٹ کے خلاف بہت سخت ایکشنز لیے اور اس میں کانگریس کے بڑے بڑے لیڈرز کو انہوں نے گرفتار کیا. چنانچہ گاندھی کو بھی جو ہے اس میں گرفتار کیا گیا اور بہت جلد یہ جو کویت انڈیا موومنٹ ہے یہ بھی جو ہے ناکام ہو گیا اور ختم ہو گیا. چنانچہ یہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آج ہم نے کرپس مشن کو ڈسکس کیا کہ اس کے کیا سجیشنز تھے, سفارشات تھے, اور وہ آ گئے تھے عام ملنے کے لیے وہ, لیکن کسی سے مذاکرات نہیں کر سکا اور اپنے جو ہے 1942 مارچ میں یہاں آئے اور اپریل میں جا کر اپنی سفارشات پیش کی اور اس کے سفارشات کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ بھی جو ہے فیل ہو گئے. باقی انشاءاللہ آپ لوگ اس کو نوٹس میں بھی اس کو تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن نہیں ہے کروانا چاہتے ہیں اپنی رجسٹریشن, یا ویسے یہ تمام لیکچرز ہمارے یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے رجسٹریشن وہ ہمارے یوٹیوب چینلز پہ جا کر جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں. عزیزی میڈیا کے نام سے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, آپ لوگ وہاں پہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.